میں 16 سال کا تھا جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا، وہ فوراً ہی میں نے پاک بحریہ میں اپلائی کر دیا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 22 فروری 1981 جب میں نے نیوی جوائن کی۔ کراچی میں جاتی ہمارا جونیئر کیڈٹ کالج میں ہم نے ایف ایس سی کی، پھر نیول اکیڈمی پہنچ گئے۔ نیول اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے، کمیشن ملا تو ہماری ڈفرینٹ شپس پہ پھر ون آفٹر دی ادر پوسٹنگز آنا شروع ہو گئیں۔ جب آپ شپ پہ نوکری کرتے ہیں تو پھر آپ سمندر میں، اوشنز میں گھومتے پھرتے ہیں، ورلڈ اوور پورے اراؤنڈ دی گلوب آپ جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں۔ وہاں کے ہم نے میریٹائم افیئرس کو بڑے کلوزلی مانیٹر کیا۔ پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان کے اوشن کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے سمندری علاقے کو دیکھتے تھے، تو مجھے بڑا پین فیل کرتا تھا کہ پاکستان کو بھی اتنا ہی ڈیولپ ہونا چاہیے، ہمارا جو سمندر ہے، ہماری جو کوسٹ ہے، اس کو بھی اتنا ہی ڈیولپ ہونا چاہیے جتنا باقی کنٹریز نے کیا ہوا ہے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے 40 سال پاک بحریہ میں گزارے، اور 40 سال گزارنے کے بعد میں نے واپس آ کے اکیڈیمیا جوائن کیا۔ تو میری جو فرسٹ پریارٹی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ سمندر کے بارے میں لکھا جائے۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں نے کہا کیوں نہ پھر ایک بک لکھی جائے، اور یہ بک پھر بڑی پاپولر ہوئی پاکستان میں۔ یہ بک ہے جی امپیکٹ آف پاکستان میریٹائم افیئرس آن بلو اکانومی ان دی بیک ڈراپ آف سی پیک۔ 2020 میں نے لکھی بک، تو یہ آئیڈیا گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا پسند آیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بک جا کے پیش کی، پرائم منسٹر صاحب تک پہنچی، پھر کیبنٹ میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی بک، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ڈکلیئر کیا ایئر 2020 کو ایز ایئر آف بلو اکانومی، بیکاز یہ پہلی ریسرچ بیسڈ بک ہے بلو اکانومی پہ۔ اس کے بعد جتنے بھی ہمارے بلو اکانومی ریلیٹڈ سیگمنٹس ہیں، سٹارٹنگ فرام منسٹری آف میریٹائم افیئرز، کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، گوادر پورٹ، ان سب نے بھی پھر اس پہ کام شروع کیا، ہم سے بکس منگوائیں، اور اس کو انہوں نے اچھی طرح پڑھا، سمجھا اس بک کو، پھر بلو اکانومی پہ بڑا کام شروع ہوا پاکستان میں۔ میرا خیال آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلو اکانومی ہوتی کیا ہے۔ بلو اکانومی وہ اکانومی ہے جو ریلیٹڈ ٹو سمندر ہے، سمندری امور، چاہے وہ شپ بلڈنگ ہو، شپ بریکنگ ہو، وہ فشری ہو، وہ میری ٹائم ٹریڈ ہو، یا مرچنٹ شپس ہوں، یا جو سمندر سے ریلیٹڈ باقی جو اللہ تعالیٰ نے خزانے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں سارے، ان کی میپنگ ہو، ان سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، اس سب کو ہم بلو اکانومی سے لنک کرتے ہیں۔ 2-3 چیزیں ہیں، آپ نے بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ 30% جو ہے وہ لینڈ ہے، 70% جو سمندر ہے۔ اگر آپ مجھ سے ریئلسٹکلی پوچھیں تو یہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے 30% ریسورسز کی اور 70% ریسورسز کی۔ یہ واٹر اور لینڈ نہیں ہے، ریسورسز کی بات ہو رہی ہے۔ جو 30% ریسورسز آن لینڈ ہیں، اس کو کھانے کے لیے آج 7.8 بلین لوگ موجود ہیں جو 30% ریسورسز کو کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ زمین سے اس طرح کچھ فصلیں اگ رہی ہیں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو سمندر میں 70% ریسورسز ہیں، ہم نے ابھی تک ان کی طرف نہیں دیکھا۔ جو میری ٹائم نیشنز ہیں وہ بلیسڈ ہیں کہ وہ ان ریسورسز کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے جیسا ملک جو پاکستان ہے، ہم بھی بلیسڈ ہیں، ہم بھی میری ٹائم نیشن ہیں، ہمیں بھی سمندر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ارلیئر از بیٹر۔ ایک نہ ایک دن ضرور جو لینڈ اورینٹڈ کنٹری ہیں، جب ان کی اسکارسٹی آف ریسورسز ہو جائیں گے، جب لینڈ پہ ریسورسز کم ہو جائیں گے، تو یہ سب پھر سمندر کی طرف دیکھیں گے۔ تو میرا خیال جتنی جلدی ہم سمندر کی طرف دیکھیں اتنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ریئلی، تو ہم ایک میری ٹائم نیشن ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم اس سے کیا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، اس سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم سمندر کی طرف بند آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں سی بلائنڈنس۔ پاکستان میں سی بلائنڈنس پرویل کرتی ہے۔ ہم بند آنکھ سے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو ملک ہے نا وہ لینڈ اورینٹڈ ہے۔ تمام پالیسیز لینڈ کی طرف فوکس کر کے بنائی جاتی ہیں۔ ہم لینڈ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمندر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارلیئر از بیٹر۔ جتنی جلدی ہم سمندر کی طرف دیکھیں، جتنی جلدی ہم اس 70% ریسورسز کی طرف دیکھیں، اتنا بہتر ہے۔ دیکھیں ہمارا جو ٹوٹل ایریا نا سمندر میں وہ ہے 290,000 اسکوائر کلومیٹر۔ یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ یہ ایریا اگر ہم پورے پنجاب کے ایریے کو اور KPK کے ایریے کو ملا لیں، اس سے بھی زیادہ بڑا ایریا ہے۔ اگر اتنا بڑا ایریا سمندر میں موجود ہے، اس کا مطلب اس میں موجود جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں وہ ہمارے ہیں۔
اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ آپ سمندر میں اپنا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب صدیوں سے لوگ اپنا فضل جو ہے وہ وہیں سے تلاش کرتے آئے ہیں. ہمیں بھی اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم کوسٹ لائن کی بات کرتے ہیں تو 1000+ کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے ہماری, جو سر کریک سے ساؤتھ ویسٹ آف کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر گوادر سے آگے جیونی سے آگے دشت ریور تک ایران کے بارڈر پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اب اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے, اس کوسٹ لائن پہ میری ٹائم انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی پورٹ جو ہے وہ 1887 میں کراچی میں بنائی گئی, وہ تھی کراچی پورٹ ٹرسٹ کے نام سے, KPT کے نام سے, بڑی فیمس پورٹ ہے. 1887 کے بعد اگلی پورٹ ڈیولپ کرنے کے لیے دیر از اے لانگ گیپ. پھر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آ کے 70s میں آ کے دوسری پورٹ ڈیولپ کی آ کے, وہ ہے پورٹ قاسم, جو PQA کے نام سے بڑی فیمس ہے. کراچی جو پورٹ قاسم ہے ہماری. اور اس کے بعد دین اگین دیر از اے لانگ گیپ. پھر مشرف صاحب کے دور میں آ کے ابھی 2003 میں تیسری پورٹ جو کہ گوادر پورٹ ہے یہ ڈیولپ کی گئی. اس کو پھر انہوں نے انوگریٹ کیا. بٹ ہر پورٹ کی ڈیولپمنٹ دیکھیں دیر از اے لانگ گیپ. اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کتنے پوائنٹ ہیں جہاں پہ پورٹ بن سکتی ہے یا پورٹ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو کم از کم ہماری کوسٹ لائن پہ 14 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ نئی پورٹس بن سکتی ہیں. بٹ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کوسٹل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب کوسٹ کے اوپر جو ولیجز ہیں وہ پراپر سٹیز نہیں ہیں. اگر آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں جو کہ میری ٹائم نیشنز ہوں یا سمندر سے جن کا اٹیچمنٹ ہو, اب سب سے پہلے جا کے کہتے ہیں میں نے سی سائڈ پہ جانا ہے وزٹ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہم نے کوئی چیز ڈیولپ ہی نہیں کی اپنی کوسٹ پہ. آج اگر کوئی مجھے سٹنگ ان دی سینٹر آف پاکستان پنجاب میں بیٹھ کے کوئی کہے کہ جی میں نے جیونی, پسنی اور مارا یہ گوادر دیکھنے جانا ہے, تو وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہی نہیں کیا ابھی تک ہم نے. ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو کوسٹ کے اوپر کمیونٹی رہ رہی ہے وہ جنرلی فشرمین کمیونٹی ہے, اور فشری میں جو لوگ انوالو ہیں وہ کیا سینہ بسینہ وہ ٹیکٹکس اور ٹیکنیک سیکھتے چلے آ رہے ہیں. کیا وہاں پہ پراپر ٹیکنیکل سکولز بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ان بچوں کو ہم نے مین سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں لانا ہے تو وہاں یونیورسٹیز اور کالجز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو وہ ٹیکنیک سکھانے کی ضرورت ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کی جو برانچیز ہیں وہ کوسٹ لائن پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو کوسٹل انفراسٹرکچر کب, کہاں اور کتنا ڈیولپ کرنا ہے, میرا خیال اس پہ بھی ریسرچ کی پراپر ضرورت ہے پاکستان میں. اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو وی کین بیٹ دی انٹائر ورلڈ.